ویلکم بیک ناظرین. کشمیر سنگھ کے حوالے سے کچھ مزید حقائق معلوم کرتے ہیں انصار بنی صاحب سے. انصار بنی صاحب, سوال ذرا کڑوا ہے مگر پلیز جواب دیجیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ انصار برنی نے کوئی بڑی خطیر رقم وصول کی کشمیر سنگھ کو رہا کرانے کے لیے. خدا ترسی کی یہ صفت جو ہے, اگر اس کو مان لیا جائے کہ آپ نے خدا ترسی کے تحت کروایا تھا, تو خدا ترسی کی یہ صفت آپ نے صرف پڑوسی ملک اور اس کے دہشت گردوں کے لیے مختص کر رکھی ہے یا اس کا کوئی اطلاق کہیں اور بھی کرتے ہیں؟ اعتراض ہے آپ کی بات پہ کہ آپ پھر میں نے تو پہلے ہی معذرت کر لی تھی سر. آپ پھر اسے دہشت گرد جاسوس کہہ دوں؟ نہ, آپ جاسوس بھی نہیں کہہ سکتے. رحمۃ اللہ علیہ لگا دوں نام کے ساتھ؟ نہیں, آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک شخص جس نے 35 سال گزارے ہیں اور جس پہ ماشاء اللہ کورٹ نے سزا دی ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کی کون سی جمہوریت ہوتی ہے کہ جب آپ کا مفاد ہوتا ہے تو ماشاء اللہ کورٹ صحیح ہو جاتی ہیں, جب آپ کا مفاد نہیں ہوتا ہے تو ماشاء اللہ کورٹ کے خلاف آپ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اس منافقت کو اب چھوڑ دیا جائے. میرے خیال ہے کہ ہمارے اینکرز بھی اور ہمارا میڈیا بھی اور ہمارے لوگ بھی نمبر 1 اس منافقت سے اب انہیں باہر آنا چاہیے, کیونکہ میں نے ان 30 سالوں میں بہت منافقتیں دیکھی ہیں اور میں کی بھی ہیں, صرف دیکھی ہیں میں نے, مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میں انسانوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے لیے وہ انڈین تھا, میرے لیے وہ ایک انسان تھا. میں انسانوں میں تفریق نہیں کرتا. ایک بھارتی پہ تو میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک بھارتی پہ تو آپ سب کو تکلیف ہو گئی. جو 6 بھارتی میں لے کے آیا ایم وی سوئس کے اوپر, اس پہ آپ نے مجھے ہیرو بنا دیا, اس لیے کہ اس وقت وہ آپ کی منافقت تھی اور اس وقت یہ آپ کی منافقت تھی. تو ان منافقتوں سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے, اور جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں, ان کی قدر و منزلت ہونی چاہیے. اگر کشمیر سنگھ کو رہا کرایا تو میں نے دنیا کو یہ بتایا, یا باقی قیدیوں کو جب میں رہا کراتا ہوں تو دنیا کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں صرف یہ چند لوگ باتیں بنانے والے نہیں ہیں, یہ چند لوگ دہشت گرد نہیں ہیں, پاکستان میں اچھے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں. لیکن مجھے بھارت سے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی, شاید بہت سارے اینکرز کے لیے ایک اچھا جواب تھا. اس نے کہا جب آپ نے کشمیر سنگھ کو رہا کرایا تو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو بہت بڑا کریڈٹ مل رہا تھا, لیکن ہمیں تو ضرورت ہی نہیں پڑی, آپ کے اپنے لوگ بہت کافی ہیں آپ کے لیے. تو ہمارے یہاں اچھے کاموں کو پسند نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم دہشت گردی کے حوالے سے دنیا میں مشہور رہیں, اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں آتا. آپ جیسا سوشل ورکر جو ہر وقت اصولوں کی راگنی الاپتا رہتا ہے, کس مجبوری کے تحت آپ ایک فوجی عامر کی کابینہ میں شامل ہوئے تھے؟ اس کی وجہ صرف غم روزگار تھا یا بچپن سے ہی گاڑی پہ جھنڈا لگانے کا شوق تھا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, تھینک یو سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال ہے اگر یہ سوال آپ چیف جسٹس سے بھی پوچھ لیں تو آپ میں وہ جرت نہیں ہوگی, وہ طاقت نہیں ہوگی. آپ میری بات کر رہے ہیں یا پورے میڈیا کی؟ سب کی, میڈیا کی بات کر رہا ہوں. رائٹ. میں نے کابینہ جوائن نہیں کی تھی, میں نے ایک انٹرم گورنمنٹ میں تھا جس کا کام الیکشن کرانا تھا. میں نے سیاسی حکومت میں جوائن نہیں کیا. میں نے ایک کام تھا جس طریقے سے جج جوائن کرتے ہیں, ججوں نے کتنوں نے حلف لیا ہوا ہے, کس سے لیا تھا حلف انہوں نے؟ اور آج وہ لوگ جو بیٹھ کے باتیں بنا رہے ہیں کہ جی وہ مشرف سے حلف لینے والے اور مشرف سے فلانا کرنے والے, کیا انہوں نے حلف نہیں لیا؟ سر حلف لیا ہوگا, لیکن وزارت کی کالک منہ پہ ملنا ضروری تھا, اور وہ بھی ایک ایسے سوشل ورکر کو کہ جس کی دنیا بھر میں قدر و منزلت ہو. دیکھیے, اگر اس کو کالک کہتے ہیں تو 10 دفعہ اگر ضرورت پڑی مجھے میرے ملک اور قوم کو تو میں 10 دفعہ پھر یہی کروں گا. مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے کیا کہہ رہا ہے, مجھے اپنا ضمیر دیکھنا ہوتا ہے کہ میں اس کے مطابق کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اس ملک کو اگر میری ضرورت ہے اور اس ملک کو جب بھی ضرورت پڑے گی, میں اس وطن کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں. جس انڈیا کی محبت کے گانے آپ سناتے ہیں, جس کا درد آپ کے سینے میں موجزن رہتا ہے, اس نے خود آپ کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا. سر یہ ون سائیڈڈ ٹریفک ہے, یہ ون سائیڈڈ لو ہے. اب آپ کے سوال سے اب میں آپ سے اب آپ پھر کم علمی کا طعنہ دیں گے سر. نہیں, اب میں پھر کیا سوال کروں آپ سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے لیے کام نہیں کر رہا, میں ان کی حکومت کے لیے کام. آپ تو خود میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں. کام تو کر رہے ہیں, یہ الزام تو میں ابھی بھی لگا رہا ہوں, لیکن ان کو اعتراف نہیں ہے. اچھا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ جتنے انڈین قیدی ہیں ان کو ہم یہاں پہ کباب بنا کے ان کے کھا لیں؟ لیکن پہلے اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے قیدیوں کو چھڑوا لیں. آپ پھر اپنے قیدیوں پہ کیوں روتے ہیں سر؟ اپنے قیدی اگر پہلے چھڑوا لیں. 200 کے لگ بھگ 3 سال سے زائد عرصے میں بھارت سے قیدی رہا کے آیا ہوں. یہی تو منافقتیں ہیں, یہی تو کالک ہے ہمارے ملک کی میڈیا کے اوپر جو ان کے چہروں پہ ملی ہوئی ہے. یہی تو سب سے بڑی تکلیف کی بات ہے. اس پہ بات نہیں ہوتی. ایک لاش آتی ہے وہاں سے تو ایسا لگتا ہے میں نے مار دیا, شور مچتا ہے. یہاں سے 6 لاشیں گئیں, وہ انسان نہیں تھے, وہ کسی کے باپ نہیں تھے, وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے, وہ کسی کے شوہر نہیں تھے. آپ اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ آپ اگر بنانا چاہتے ہیں تو پھر گو اہیڈ, ٹھیک ہے. کل آپ کو ضرورت پڑے گی تو شاید مجھے ہی آواز دیں گے آپ, اس لیے کہ شاید میں ہی کام آؤں گا آپ کے. جس زمانے میں راوی کالج میں زیر تعلیم تھا, میں خود راوی ہوں, اس وقت
آسٹریلیا کی ڈیٹ لائن کے ساتھ ایک خبر میں نے پڑھی, بڑی دلچسپ خبر تھی. آپ نے ایک بڑی قومی جماعت کے سربراہ کو مافیا لیڈر اور اس کی جماعت کو دہشت گرد جماعت کہا تھا. آپ کو آج بھی اس بیان پہ آپ قائم ہیں یا سیاستدانوں کی طرف فوراً مکر جائیں گے؟ نہیں, دیکھیے میں ان سیاستدانوں کی طرح نہیں ہوں. نمبر 1 نمبر 2 یہ نہ میری کوئی بات آف دی ریکارڈ ہوتی ہے. میں جو بات کرتا ہوں دھڑلے سے کرتا ہوں, مجھے کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری زندگی اللہ کے اختیار میں, انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے. 30 سال سے لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ لڑتا رہوں گا جب تک دم میں دم ہے. بات یہ ہے کہ آج وہ منافقین جو لاشوں پہ وزارتیں لیتے ہیں, وہ منافقین جن کے ایک اشارے پہ آپ کا ٹی وی ان کے حساب سے چلتا ہے, آپ کی جرت نہیں ہوتی کہ ان کے لیے آپ ایک لفظ کہہ سکیں. کبھی ہوئی آپ کی جرت جہاں آپ کے ٹی وی چینل بند کر دیے جاتے ہیں؟ آپ میرے گزشتہ پروگرام دیکھے ہوتے تو آپ کو میری جرت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. جہاں آپ کے ٹی وی چینل بند کر دیے جاتے ہوں, پھر جہاں وہ معافی مانگنے جاتے ہوں کہ ہمیں معاف کر دیں, نیکسٹ ٹائم ہم خیال رکھیں گے. یہاں پہ جو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو قاتل کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہیں, اور پھر ہمارا انٹیریئر منسٹر آ کے کہتا ہے کہ تیسرا ہاتھ ہے, تو وہ تیسرا ہاتھ شاید رحمان ملک صاحب کا ہی ہوگا جو اس قتل و غارت. اچھا ویسے واقعی یہ میڈیکلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا لاجیکلی بھی انسان کے پاس 2 ہاتھ ہوتے ہیں, یہ تیسرا ہاتھ کا کہاں سے؟ یہ وہی بتا سکیں گے نا, اس لیے کہ وہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں. پھر مزیدار بات کیا ہے, گورنر ہاؤس میں لے کے سب کو بیٹھ جاتے ہیں, معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ جھنڈے اتروا دیجئے کیونکہ جھنڈوں کی وجہ سے بہت ساری لاشیں گری ہیں. اگر یہ جھنڈوں کی وجہ سے لاشیں گری ہیں تو تیسرا ہاتھ کہاں سے آیا؟ تو تیسرا ہاتھ رحمان ملک صاحب پھر آپ کا ہی ہوگا. خدا رسول کے واسطے بہت لاشیں گر گئیں. 3 دن میں 100 لاشیں گر جائیں, 1 دن میں 50 لاشیں گر جائیں, اور آپ یہ کہیں کہ جی تیسرا ہاتھ ہے, تو لعنت ہے آپ کے اوپر. اس تیسرے ہاتھ کو یا تو آپ بے نقاب کیجئے یا پھر آپ تسلیم کیجئے کہ آپ جہاں بہت سارے معاملات میں ملوث ہیں وہاں اس کراچی کے قتل و غارت گری میں بھی ملوث ہیں. پوری دنیا میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والا یہ انسانی حقوق کا چیمپئن, خود کراچی پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال سے دل برداشتہ ہے یا آپ کے خیال میں سب آل از ویل کی رپورٹ ہے؟ نہیں, میں بہت دل برداشتہ ہوں. ایک انسان کا مرنا روح انسانیت کا مر جانا ہے. قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا. اور اس قرآن نے یہ نہیں کہا ہندو سکھ عیسائی یہودی, اس نے کہا ایک انسان کا مرنا, ایک انسان کا مرنا, کل انسانیت کا مر جانا ہے. تو ایک لاش بھی گرتی ہے تو میرے نزدیک سندھی, پنجابی, پٹھان, بلوچ, مہاجر نہیں مرتا. میرے نزدیک شیعہ, سنی, وہابی, اہل حدیث نہیں مرتا. میرے نزدیک یار کسی کا بیٹا مرتا ہے, کسی کا بھائی مرتا ہے, کسی کا باپ مرتا ہے, کسی کا شوہر مرتا ہے, ایک انسان مرتا ہے. اور جب انسان مرتا ہے تو کل انسانیت مر جاتی ہے. انسانیت کی یہ گفتگو جاری رہے گی مگر ایک وقفے کے بعد.